یہ سوال ہمیشہ وہاں سے کیا جاتا ہے جو دونوں میں سے ایک چیز چھوڑنا چاہتے ہو. جو بول سکتا وہ زحمت فرمائے گا. جسے میری بات پہ تائید ہے وہ ہاتھ ضرور فرمائے. بسم اللہ. یہ سوال ہمیشہ وہاں سے کیا جاتا ہے جو دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑنا چاہے. بلکہ جو نمازی ہے اسے پتا ہے کہ حسین کیا ہے، اور جماعت میں ہے اسے پتا ہے کہ نماز کیا ہے. نماز دین کا رکن ہے اور حسین مکمل دین ہے. کبھی بھی آپ یہ نہ سمجھیے گا جب آپ فروق کو اصول کے مقابلے پہ لے کے آئیں گے تو فروق پیچھے رہ جاتا ہے، اصول آگے چلا جاتا ہے. نماز انسان کی ذات کا مسئلہ ہے، حسین انسانیت کی بقا کا مسئلہ ہے. اگر کوئی بندہ فقہ کو زیادہ جانتا وہ بندہ بعد میں یہ اعتراض کرے کہ نہیں جی یہ فقہ کو نہیں جانتے تھے، انہوں نے یہ بات کہہ دی. فقہ کے اصول کے ساتھ چلنا چاہو تو جس مرضی مجتہد کی چاہو میں اس کی توضیح آپ کو منبر میں دکھانے کے لیے تیار ہوں. انسان نماز پڑھ رہا ہو، نماز پڑھتے ہوئے مصلی کی حالت میں ہو، بالکل خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا اور پیچھے سے کسی انسان کی جان خطرے میں چلی جائے، شریعت کہتی ہے توڑ نماز، اس انسان کو بچا. جس انسان کی جان خطرے میں تو نماز اللہ کی توڑ دے اسے بچا. اللہ کی نماز ایک انسان کے لیے چھوڑی جا سکتی ہے تو محسن انسانیت کی عزاداری کی بقا نماز کو چھوڑنا نہیں، نماز کی قضا ہے. ظہرین کا وقت مذہب شیعہ میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسی وقت میں مجلس کے وقت میں ہی نماز پڑھنی ہے. نماز کا وقت مغربین تک چلا جاتا ہے. جب آپ ایسی چیز دیکھیں گے آپ کے پاس ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے تو آپ یہ سوچئے گا کہ مجلس حسین میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حسینیت کی بقا ہے، یہ انسانیت کی بقا ہے، یہ محسن انسانیت کا درس ہے. جو بندے کو میری بات پہ اعتراض ہو مجلس میں اٹھنے سے بعد جب چاہے جس وقت چاہے میرا فون نمبر لے لے. اگر مجھ سے رابطہ کرنا چاہے مجھے کسی عالم دین سے بھکر سے لے کے حوضہ علمیہ نجف تک مجھے یہ ثابت کر کے دکھائے 14 میں سے کسی ایک معصوم نے وعدہ کیا ہو تم مسلح بچاؤ ہم تمہارے پاس آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو نماز کے لیے کھڑے ہو جا ہم دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے ہیں. وحد ایک ہی وعدہ کیا ہے تم صف عذاب بچھاؤ کوئی آئے نہ آئے ہم ضرور آ جائیں. پھر یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے، چلے میں دوسری بات کا جواب دیتا ہوں. اعتراض یہ کیا جاتا ہے، اعتراض سرکار کیا کیا جاتا ہے؟ اعتراض یہ کیا جاتا ہے جی آپ دیکھیں جی صرف حسین حسین کرنے سے کچھ نہیں ملتا. یہی اعتراض ہے نا. میں معاشرے میں رہتا ہوں، میں کوئی باہر سے نہیں آیا، مجھے پتہ ہے روزمرہ جو سوالات ہوتے ہیں وہ سوالات کی نوعیت کیا ہے. جی آپ ماتمی صرف حسین حسین کرتے ہیں، صرف حسین حسین کرنے سے کچھ نہیں ملتا. اچھا دشمن حسین یہ لفظ استعمال کرتا صرف حسین صرف حسین صرف حسین. میں تجھے اس صرف کی اہمیت بتاؤں. اگر اس علاقے میں علم سنا جاتا ہے تو پھر میری تائید کا حق ادا کیجئے گا. بندے کہتے ہیں صرف حسین حسین کرنے سے کچھ نہیں ملتا، بار بار صرف ماتم کرتے ہیں آپ کو کیا ملے گا؟ آپ تو صرف نوحے پڑھتے ہیں آپ کو کیا ملے گا؟ آپ تو صرف مجلسوں میں جاتے ہیں، صرف حسین حسین کرنے سے کچھ نہیں ملتا. میں تجھے صرف کی اہمیت بتاؤں. حر کے پاس نماز تھی صرف حسین نہیں تھا. اب جو بول سکتا وہ میرے ساتھ بولو. حر کے پاس نماز تھی صرف حسین نہیں تھا. حر کے پاس روزہ تھا صرف حسین نہیں تھا. حر کے پاس زکوٰۃ تھی صرف حسین نہیں تھا. حر کے پاس حج تھا صرف حسین نہیں تھا. حر نے 10 محرم کو کربلا کے گرم ریت پہ اپنے لہو کے ساتھ ایک اصول لکھ دیا کہ اسلام جیسے اعلیٰ مذہب سے اگر صرف حسین نکال دیا جائے پیچھے سوائے یزیدیت کے رہتا ہی کچھ نہیں. اسلام جیسے مذہب، اسلام جیسے مذہب سے بسم اللہ سے اگر صرف حسین نکال دیا جائے سوائے یزیدیت کے کچھ رہتا. کتابیں چاہو گے میں ممبر کے دائیں بائیں ڈھیر لگانے کے لیے تیار ہوں. مجھے میرا مجمع پچیتی مجمع انصاف پسند مجمع بول کے بتائے حر نے جتنی نمازیں یزید کے لشکر میں رہ کے پڑھی کیا اسے اس کی کچھ نمازوں کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کیا وضو نہیں تھا؟ تھا. قیام تھا، رکوع تھا، سجدہ تھا، تسبیح تھی. کیا نہیں تھا؟ حسین نہیں تھا. کوئی مولوی مجھے قرآن کی حاشیے پہ لکھ کے دے کوئی نماز اللہ کی پڑھتا تھا، یہ اس کا حسین کا معاملہ علیحدہ ہے.
اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ تھا. اس کی کوئی نماز قبول نہیں اس لیے کہ حسین نہیں تھا. اس کی پچھلی نمازیں ختم ہو گئی, پچھلے سجدے ختم ہو گئے, پچھلی تسبیحیں ختم ہو گئے. ادھر شب عاشور حسین کے خیمے پہ آیا, اس نے دہلیز امامت پہ سجدہ کیا. حسین نے فوراً خیمے سے نکل گئے, یہ پکڑ تلوار اور میدان میں چلا گیا. یہ تلوار پکڑ لے اور میدان میں چل جائے. آؤ بھگ کر کا سارا مجمع اٹھ کے حسین بادشاہ سے پوچھتے ہیں, میرے مالک تیرے گھر سے زیادہ مہمان نوازی کا طریقہ کسے آتا ہے؟ پچھلی نمازیں اس کی رہی کوئی نہیں, یہ ابھی ابھی تیرے دروازے پہ آیا ہے, ایک نماز اسے اپنے پیچھے پڑھنے دیتا, پچھلی ضائع کروا کے آ گیا, اگلی تو نے پڑھنے کوئی نہیں دی. حسین نے کہا میں پڑھا بھی سکتا تھا, ہر پڑھ بھی سکتا تھا, لیکن اگر ہر میرے پیچھے نماز پڑھ دیتا قیامت تک مولوی بھونکتا رہتا. ہر کو وہ نماز بچا گئی, ہر کو وہ نماز بچا گئی, ہر کو وہ نماز بچا گئی. میں ہر کو علیہ السلام بنا کے دنیا کو بتاؤں گا, ہر کو نمازیں نہیں حسین کی محبت بچا گئی.